डिबेट में खुश आमदीद। तो ई स्पोर्ट्स आज 4 बिलियन डॉलर से भी बड़ी सनत बन चुकी है, लेकिन एक प्रोफेशनल खिलाड़ी बनने का ख्वाब वो तो शायद 0.01% लोगों का ही पूरा होता है। मगर इस पूरे इकोसिस्टम को चलाने के लिए सिर्फ खिलाड़ियों की ज़रूरत नहीं, बल्कि तरबियत याफ्ता माहिरीन की एक पूरी फौज दरकार है। तो आज हम इस मवाद की बुनियाद पर इस सवाल पर गौर कर रहे हैं, क्या ई स्पोर्ट्स में करियर के लिए स्पोर्टे एकेडमी जैसा एक बाकायदा जामे तालीमी निसाब इस सनत की तरक्की के लिए वाकई ज़रूरी और मौसर है, या क्या ये इसकी बुनियादी रूह उसकी तख्लीकी आज़ादी के ही खिलाफ है? देखिए, मैं ये मौक़िफ़ पेश करूंगा कि ये जो मुनज़्ज़म तालीमी ढांचा है, ये ई स्पोर्ट्स को महज एक खेल से एक हकीकी सनत बनाने, उसे मुस्तहकम करने और उसे वो जायज़ मकाम दिलाने के लिए अब नागुज़ीर हो चुका है। जबकि मेरा मानना यह है कि ऐसा रस्मी निज़ाम इस सनत की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी जिद्दत पसंदी और तेज़ी से बदलती हुई फितरत को नुकसान पहुंचा सकता है और इसे एक बेरूह कारपोरेट ढांचे में बदल सकता है। देखें, ई स्पोर्ट्स अब सिर्फ तहखानों में खेला जाने वाला कोई खेल नहीं रहा। ये एक इंतहाई पेचीदा मल्टी लेयर्ड इंडस्ट्री है जिसमें बिजनेस, टेक्नोलॉजी, मीडिया और यहाँ तक कि सेहत और नफ्सियात जैसे शोबे भी शामिल हैं। इस पोर्टे का जो निसाब हमारे सामने है वो इस हकीकत को तस्लीम करता है। ये 5 वाज़ेह कैरियर ट्रैक्स फराहम करता है: खिलाड़ी की कारकर्दगी, बिजनेस और मैनेजमेंट, मवाद और ब्रॉडकास्टिंग, टेक्नोलॉजी और डेटा, और सेहत और तंदुरुस्ती। तो ये इस बात का एतराफ़ है कि सनत को सिर्फ बेहतरीन खिलाड़ियों की नहीं, बल्कि काबिल इवेंट मैनेजर्स, डेटा एनालिस्ट्स, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स और ब्रॉडकास्ट प्रोड्यूसर्स की भी शदीद ज़रूरत है। और ये जो शॉर्ट कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस और डिप्लोमा का 3 सतही निज़ाम है, ये हर किसी के लिए एक रास्ता फराहम करता है, चाहे कोई अभी स्कूल से निकला हो या कोई तजर्बाकार पेशावर अपनी महारतों को मज़ीद निखारना चाहता हो। ये बाकायदा तालीम इन कैरियर्स को वो कानूनी हैसियत देती है जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत है, और एक मयार कायम करती है जिससे कंपनियों के लिए सही टैलेंट की शनाख्त करना आसान हो जाता है। ठीक है, मैं आपकी बात की नीयत समझती हूँ, लेकिन मेरा इख्तिलाफ इसकी बुनियाद से है। ई स्पोर्ट्स की जड़ें कम्युनिटी में है, जज्बे में है और अमली तजर्बे में है। इसे रवायती तालीम के सख्त और सच्ची बात है सुस्त रफ्तार ढांचे में डालने से इसकी असल रूह ही खत्म हो जाएगी। आप कहते हैं कि ये सनत पेचीदा है, मैं कहती हूँ कि ये बेहद तेज रफ्तार है। आज जो गेम या टेक्नोलॉजी सबसे अहम है वो 1-2 साल डिप्लोमा के खत्म होने तक शायद गैर मुताल्लक हो जाए। एक मुकर्ररा निसाब इस रफ्तार का मुकाबला कैसे कर सकता है? जरा सोचें, आज के जो सबसे कामयाब ब्रॉडकास्टर्स हैं, टीम मैनेजर्स हैं, मवाद तख्लीक करने वाले हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये किसी एकेडमी से नहीं निकले, उन्होंने करके सीखा है। उनकी कामयाबी का राज उनकी तख्लीकी सलाहियत थी, कम्युनिटी से उनका ताल्लुक था और हज़ारों घंटों की मेहनत थी, ना कि कोई कागज़ का टुकड़ा। मेरा सबसे बड़ा खदशा यही है कि ये प्रोग्राम सिर्फ कागजी काबिलियत वाले ग्रेजुएट्स पैदा करेंगे जिनके पास हकीकी दुनिया की समझ, दबाव को बर्दाश्त करने की सलाहियत और इस कम्युनिटी की नब्ज़ पर हाथ रखने का हुनर नहीं होगा। लेकिन आप इसमें एक अहम पहलू को नज़रअंदाज कर रही हैं, और वो है पेशावराना जिम्मेदारी का। पेशावराना तरक्की के लिए मेयारात ज़रूरी हैं। ये निसाब सिर्फ क्लासरूम की थियरी नहीं है। उनका जो ट्राई अप्रोच मॉडल है, यानी तालीमी, सनती और दुनिया के लिए तैयारी, ये महज एक नारा नहीं है। ये यकीनी बनाता है कि तुलबा को हकीकी सनती तजर्बा मिले। मिसाल के तौर पर बिजनेस एंड मैनेजमेंट ट्रैक में सिर्फ ये नहीं सिखाया जाता कि स्पॉन्सरशिप पिच डेक क्या होती है, बल्कि उन्हें हकीकी कंपनियों के लिए पिच डेक बनाने और पेश करने का मौका मिलता है। ये थियरी नहीं, ये अमली तरबियत है। इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि ये प्रोग्राम उन शोबों पर तवज्जो मरकूज करता है जिन्हें करके सीखने का मॉडल अक्सर नज़रअंदाज कर देता है, जैसे खिलाड़ियों के मुआहदों का कानून, ज़हनी सेहत की अहमियत और अखलाकी जिम्मेदारियां। एक मैनेजर जो सिर्फ तजुर्बे से सीखा है, वो शायद ये न जानता हो कि एक नौजवान खिलाड़ी को बर्नआउट से कैसे बचाना है। एक मुन्नज़म निसाब वो इस खला को पर करता है। आपने अखलाकियात और जहनी सेहत की बात की, और ये बहुत अहम है, बिल्कुल। लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि क्लासरूम इन चीज़ों को सिखाने की बेहतरीन जगह है?
یہ دنیا کے لیے تیاری والی مہارتیں جیسے اپنا ذاتی برانڈ بنانا، میڈیا کے دباؤ کو سنبھالنا یا ایک ٹیم کے اندر تنازعات کو حل کرنا، یہ سب تو صنعت کے اندر رہ کر اس کی حرکیات کو سمجھ کر ہی سیکھی جاتی ہیں۔ مواد اور براڈ کاسٹنگ ٹریک کو ہی دیکھ لیں۔ آپ کسی کو OBS اسٹوڈیو کے تکنیکی پہلو تو سکھا سکتے ہیں، لیکن کیا آپ اسے یہ سکھا سکتے ہیں کہ ہزاروں ناظرین کے سامنے اپنی شخصیت کیسے برقرار رکھنی ہے جب وہ آپ پر تنقید کر رہے ہوں؟ کیا آپ اسے وہ کرشمہ سکھا سکتے ہیں جو ایک کامیاب اسٹریمر بناتا ہے؟ نہیں، یہ ہزاروں گھنٹوں کی محنت، مسلسل تجربات اور اپنی کمیونٹی کے ساتھ ایک حقیقی جذباتی تعلق قائم کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک فن ہے جسے آپ پڑھا نہیں سکتے ہیں، اسے جینا پڑتا ہے۔ یہ اکیڈمیا شاید تخلیقی طور پر قابل لوگ پیدا کر لیں، لیکن کیا وہ اس صنعت کے اگلے بڑے ستارے پیدا کر پائیں گی؟ مجھے شک ہے۔ آپ فن اور ہنر کو ملا رہے ہیں۔ بلا شبہ کرشمہ نہیں سکھایا جا سکتا، لیکن آپ ایک فنکار کو بہترین ٹولز اور تکنیک ضرور سکھا سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے فن کا بہترین مظاہرہ کر سکے۔ ایک سٹریمر جسے آڈیو کمپریشن، لائٹنگ کے اصول اور مواد کے حقوق یعنی DMCA کے بارے میں بنیادی علم ہے، وہ اپنا وقت تخلیقی کام پر لگا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ مہینوں تک ان تکنیکی مسائل سے جوجھتا رہے جو اسے آسانی سے سکھائے جا سکتے تھے۔ اور یہ بات ٹیکنالوجی کے شعبے میں اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ اچھا، چلیں ٹیکنالوجی کی ہی بات کرتے ہیں، کیونکہ میرے خیال میں یہ آپ کے موقف کی سب سے کمزور کڑی ہے۔ ٹیکنالوجی اور ڈیٹا ٹریک میں گیم ڈیولپمنٹ اور سائبر سیکیورٹی جیسے کورسز ہیں۔ یہ شعبے اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں کہ 1 سال پرانا نصاب بھی مذاق لگ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سائبر سیکیورٹی کو لیں۔ ایک نصاب شاید آپ کو DDoS حملوں کے عمومی اصول سکھا دے، لیکن کیا وہ آپ کو ان مخصوص حملوں کے لیے تیار کر سکتا ہے جو کسی بڑے ٹورنامنٹ کے دوران کسی خاص گیم کے سرورز کو نشانہ بناتے ہیں، یا ان جدید ترین فشنگ سکیموں سے بچنا سکھا سکتا ہے جو کھلاڑیوں کے قیمتی اکاؤنٹس چوری کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں؟ یہ علم تو محاذ پر لڑنے سے آتا ہے، کتابوں سے نہیں۔ صنعت میں کامیابی کا انحصار مسلسل سیکھنے اور خود کو اپڈیٹ رکھنے پر ہے، جو ایک مقررہ تعلیمی پروگرام کے ڈھانچے سے باہر کی چیز ہے۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف تازہ ترین معلومات دینا ہے۔ تعلیم کا اصل مقصد سیکھنے کا طریقہ سکھانا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ٹیکنالوجی بدل جائے گی، لیکن بنیادی اصول وہی رہیں گے۔ گیم میکینکس کے بنیادی اصول یا اسپورٹس ڈیٹا انالیٹکس کا تعارف جیسے کورسز طلباء کو ایک ایسی مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں جس پر وہ مستقبل میں کچھ بھی تعمیر کر سکتے ہیں۔ ایک شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ گیم انجن کی بنیاد کیا ہے یا ڈیٹا کے بنیادی ڈھانچے کیسے کام کرتے ہیں، وہ نئی ٹیکنالوجی کو اس شخص سے کہیں زیادہ تیزی سے سیکھے گا جس نے صرف رٹا لگا کر ایک خاص ٹول چلانا سیکھا ہے۔ اور نصاب کی مطابقت کے مسئلے کا حل بھی موجود ہے۔ انڈسٹری مینٹورشپ اور پرو پلیئر گیسٹ سیشنز صرف نمائشی چیزیں نہیں ہیں، یہ نصاب کا لازمی حصہ ہے جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ طلباء کو صنعت کے تازہ ترین رجحانات اور چیلنجز کا براہ راست علم ہو۔ یہ ایک جامد نصاب نہیں، بلکہ ایک زندہ، سانس لیتا ہوا نظام ہے جو صنعت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا ہے۔ لیکن اس زندہ نظام کی قیمت کیا ہے؟ آپ اسے رسائی اور قانونی حیثیت کا ایک ذریعہ قرار دے رہی ہیں، لیکن مجھے اس میں ایک نیا ایلیٹزم، ایک نئی تفریق نظر آ رہی ہے۔ کیا ایک سرٹیفائیڈ ای اسپورٹس کوچ لازمی طور پر اس کوچ سے بہتر ہے جس نے کئی سالوں تک ٹیموں کو کامیابی سے منظم کیا ہو، ٹرافیاں جیتی ہوں، لیکن اس کے پاس کوئی رسمی سرٹیفکیٹ نہ ہو؟ صنعت نتائج کو اہمیت دیتی ہے، کاغذ کے ٹکڑوں کو نہیں۔ اور پھر قیمت کا سوال ہے۔ یہ کورسز مہنگے ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسا نظام بنا رہے ہیں جہاں صرف وہ لوگ داخل ہو سکیں گے جو بھاری ٹیوشن فیس ادا کر سکتے ہیں۔ اس باصلاحیت نوجوان کا کیا ہوگا جو کسی چھوٹے شہر میں رہتا ہے اور جس کے پاس دنیا کا بہترین اسٹریٹجک دماغ ہے، لیکن اکیڈمی کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے دروازے بند نہیں کر رہے ہیں؟ یہ نظام رسائی کو بڑھانے کے بجائے اسے محدود کر سکتا ہے اور صرف امیروں کو موقع فراہم کرے گا۔ یہ بہت اہم اور جائز سوال ہے، بالکل، لیکن ہمیں متبادل کی قیمت پر بھی غور کرنا چاہیے۔ وہ باصلاحیت نوجوان جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے لیے موجودہ نظام میں کامیابی کا کیا راستہ ہے؟ سالوں تک بغیر کسی معاوضے کے کام کرنا، صحیح لوگوں سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرنا اور امید کرنا کہ کوئی اس کی صلاحیت کو پہچان لے، یہ راستہ بھی مفت نہیں ہے۔ اس میں وقت، محنت اور اکثر
قسمت کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ایک منظم پروگرام، خاص طور پر اگر وہ اسکالرشپ اور مالی امداد کے مواقع فراہم کرتا ہے، جیسا کہ زیادہ تر سنجیدہ ادارے کرتے ہیں، تو یہ دراصل ان لوگوں کے لیے راستہ کھولتا ہے جن کے پاس پہلے سے صنعت میں روابط نہیں ہیں۔ یہ قابلیت کو جانچنے کا ایک شفاف طریقہ ہے، اور قانونی حیثیت کی بات صرف کاغذ کے ٹکڑے کی نہیں ہے۔ صحت اور تندرستی کے شعبے کو دیکھ لیں۔ ایک ای اسپورٹس فزیکل تھراپسٹ کو صرف عمومی فزیو تھراپی نہیں جاننی ہوتی، اسے کھلاڑیوں کے ہاتھوں، کلائیوں اور کمر میں ہونے والی مخصوص چوٹوں، ریپیٹیٹو اسٹرین انجریز کا گہرا علم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے باقاعدہ سرٹیفیکیشن ضروری ہے تاکہ کھلاڑیوں کی صحت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ قانونی حیثیت ہی بڑے اسپانسرز اور مرکزی دھارے کی قبولیت کو راغب کرتی ہے، جس سے پوری صنعت کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو آخر میں میرا موقف یہ ہے کہ جیسے جیسے ای اسپورٹس کی صنعت پختہ ہو رہی ہے، ایک منظم تعلیمی فریم ورک اس کی ترقی، اس کے استحکام اور قانونی حیثیت کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ 50 سے زیادہ کیریئر کے راستوں کے لیے واضح، قابل اعتبار تربیت فراہم کرتا ہے۔ یہ صرف مہارتیں نہیں سکھاتا، بلکہ ایک پروفیشنل ذہنیت اور اخلاقی ڈھانچہ بھی فراہم کرتا ہے تاکہ اس صنعت کی ترقی صحت مند اور پائیدار ہو۔ یہ ان لاتعداد کرداروں کو وہ پہچان اور عزت دیتا ہے جس کے وہ ہمیشہ سے مستحق تھے۔ اور جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہارت اور پیشہ ورانہ ترقی ضروری ہے، میرا اب بھی یہ ماننا ہے کہ ای اسپورٹس کی کامیابی کا راز اس کی غیر رسمی کمیونٹی پر مبنی فطرت اور عملی تجربے میں پوشیدہ ہے۔ ایک حد سے زیادہ رسمی اور مہنگا تعلیمی نظام اس جدت ترازی کا گلا گھونٹ سکتا ہے جس نے اس صنعت کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ ایسے پیشہ ور افراد پیدا کرنے کا خطرہ رکھتا ہے جو تھیوری میں تو ماہر ہوں گے، لیکن اس کمیونٹی کے دل کی دھڑکن سے ناواقف ہوں گے جو اس صنعت کو زندہ رکھتی ہے۔ اصل ٹیلنٹ کے نظر انداز کیے جانے اور ایک پے ٹو پلے کلچر بننے کا خطرہ حقیقی ہے۔ آج کی گفتگو سے یہ واضح ہے کہ ای اسپورٹس کی پیشہ ورانہ ترقی کے راستے پر گہرے اور پیچیدہ سوالات موجود ہیں۔ کیا رسمی تعلیم اس صنعت کو اگلی سطح پر لے جائے گی، اسے مزید پیشہ ور اور جائز بنائے گی، یا یہ اس کی تخلیقی روح کو کمزور کر دے گی اور اسے ان لوگوں کی پہنچ سے دور کر دے گی جنہوں نے اسے بنایا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر آنے والے وقت میں صنعت کو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ اس مواد میں یقیناً مزید گہرائی میں جانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ گیمنگ کا ہے خواب، سپورٹی ہے تیرا جواب۔